کروڑ ڈالرز خرچ کرنا پڑ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی کیا پتا ایئر لائن چلے یا نہیں۔ یہاں پر دبئی کے شیخ نے اسمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پہ دیے۔ ان جہازوں پر ایمریٹس کی برانڈنگ کی گئی، جبکہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز سب کچھ PIA کا تھا۔ ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹس کے نام پہ جاتا تھا، لیکن مینجمنٹ ساری PIA کی تھی، اور اس کام کے بدلے میں دبئی کے شیخ نے PIA کو 1 کروڑ ڈالرز ادا کیے۔ یعنی جو کام 7 کروڑ ڈالرز میں ہونا تھا وہی اب 1 میں ہو گیا۔ ایمریٹس کی پہلی فلائٹ 25 اکتوبر 1985 کو دبئی سے کراچی تک گئی۔ اس کے بعد ممبئی، دہلی، کولمبو، عمان اور کائرو جیسی ڈیسٹینیشنز کو بھی شامل کیا گیا۔ ایمریٹس کے پہلے ہی سال میں 2,60,000 پیسنجرز نے سفر کیا، اور اسی ایک سال کے دوران شروعاتی 1 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ باہر نکل آئی۔ 1987 میں جب ایمریٹس نے خود کے ایئر پلینز خرید لیے تو PIA کو ان کے پلینز واپس کر دیے گئے۔ 1990s کی شروعات میں گلف وار کے دوران جہاں باقی تمام ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے آپریشنز بند کر دیے تھے، وہیں ایمریٹس یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ گلف وار کے آخری 10 دنوں میں مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز کے درمیان اگر کوئی ایئر لائن آپریٹ کر رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمریٹس ہی تھی۔ اس دوران ایمریٹس نے ان پیسنجرز کو بھی ٹارگٹ کیا جو نارملی کمپٹیٹر ایئر لائنز کو استعمال کیا کرتے تھے۔ نئے پیسنجرز نے ایمریٹس میں وہ فیسلٹیز بھی پائیں جس کے لیے دوسری ایئر لائنز ایکسٹرا چارج کرتی تھی، جیسا کہ پرسنل انٹرٹینمنٹ سسٹم، لگژری کیبنز اور بہترین ڈائننگ۔ یہ چانس ایمریٹس کو ترقی کی نئی اونچائیوں تک لے گیا، اور بعد میں لائل پیسنجرز کے لیے ایمریٹس نے اسکائی وارز پروگرام بھی لانچ کیا۔ اب انٹرنیشنل پیسنجرز کے ساتھ ساتھ دبئی کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی نے بھی ایمریٹس ایئر لائن کی سکسیس کو نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا۔ بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبئی کی پاپولیرٹی کے پیچھے بھی کافی حد تک ایمریٹس کا ہی ہاتھ رہا ہے۔ وہ ایسے کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فلائٹ روٹ یورپ ٹو